حماس کی حکومت نے کہا ہے کہ اسرائیل نے جمعہ کو غزہ کی پٹی میں مواصلات اور زیادہ تر انٹرنیٹ منقطع کر دیا ہے۔ حکومت کے میڈیا آفس نے کہا کہ اسرائیل شمال غزہ میں شدید حملوں کے بعد فضائی، زمینی اور سمندری راستوں سے قتل عام کا ارتکاب کرنے کے لیے یہ قدم اٹھا رہا ہے۔ غزہ میں AFP کے صحافیوں نے تصدیق کی ہے کہ وہ صرف محدود علاقوں میں بات چیت کرنے کے قابل ہیں، جہاں وہ سرحد پار اسرائیل نیٹ ورک سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ فلسطینی ٹیلی کام فراہم کنندہ جوال نے علاقے میں تمام مواصلاتی خدمات اور انٹرنیٹ کو مکمل طور پر منقطع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جوال نے اپنے فیس بک پیج پر لکھا کہ گزشتہ ایک گھنٹے میں ہونے والی شدید بمباری نے غزہ کو بیرونی دنیا سے ملانے والے باقی تمام بین الاقوامی راستوں کو تباہ کر دیا ہے۔ 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہونے کے بعد غزہ کی پٹی میں رات گئے اب تک کے سب سے زیادہ پرتشدد لمحات دیکھے گئے ہیں، کیونکہ اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر بڑے پیمانے پر فضائی، زمینی اور سمندری اطراف سے حملے شروع کر رکھے ہیں۔ اسرائیل نے شمالی اور جنوبی غزہ کی پٹی کے متعلق علاقوں پر پرتشدد حملے اور تباہ کن بمباری شروع کی۔ شمالی غزہ میں زیادہ مہلک رفتار سے بمباری کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے زمینی دستے بھی غزہ کی پٹی میں گھسنے کی اطلاعات دی ہیں اور فوج نے باضابطہ حملے کے لیے پیش قدمی کی تیاری کر لی ہے۔ اس تیاری کے ضمن میں رات گئے اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں حماس کی سرنگوں پر وائٹ فاسفورس سے حملہ کیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان حملوں کا مقصد غزہ کی پٹی پر زمینی چڑھائی کا تجربہ کرنا ہے۔ اس درمیان غزہ پر وحشیانہ اسرائیلی بمباری 22ویں روز میں داخل ہو چکی ہے۔ صہیونی جارحیت تیز ہونے کے دوران اب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اردن کی طرف سے پیش کی گئی عرب قرارداد کے مسودے کی منظوری دے دی ہے۔ اس قرارداد میں غزہ کی پٹی میں فوری اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ 120 ملکوں نے قرارداد کی حمایت کی ہے۔ قرارداد میں شہریوں کے تحفظ اور موجودہ بحران میں قانونی اور انسانی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا۔ جنرل اسمبلی نے 120 ارکان کی منظوری کے ساتھ قرارداد کو منظور کیا۔ 14 ملکوں نے اس قرارداد کو مسترد کر دیا اور 45 ملکوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اس قرارداد پر عمل لازم نہیں ہے کیونکہ غیر پابندی قرارداد ہے۔ اردن کے وزیر خارجہ ایمن الصفدی نے جمعرات کو غزہ کے حوالے سے عرب گروپ کی جانب سے جنرل اسمبلی میں قرارداد کا مسودہ پیش کرنے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ قدم سلامتی کونسل کی 2 امریکی اور 1 روسی قراردادوں پر متفق ہونے میں ناکام ہونے کے بعد اٹھایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے نمائندے گیلا دان نے جنرل اسمبلی کے فیصلوں کا جواز مسترد کر دیا اور اسے غیر اہم قرار دے دیا ہے۔ جنرل اسمبلی نے اکثریت سے غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی پہلی قرارداد ہے جس میں حماس کے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر اچانک حملے اور اسرائیلی فوجی رد عمل کو ختم کرنے کو کہا گیا تھا۔ یاد رہے عرب گروپ اقوام متحدہ کے 15 رکنی سلامتی کونسل کی 4 کوششوں کے بعد بھی کسی قرارداد پر متفق نہ ہونے کی وجہ سے بین الاقوامی تنظیم سے کارروائی کا خواہاں ہے۔ خیال رہے کہ 7 اکتوبر کو عسکریت پسند تنظیم حماس کے اچانک حملوں میں 1400 سے زائد افراد کی ہلاکت کے بعد اسرائیل نے حماس کے خلاف بڑے پیمانے پر جوابی کارروائی شروع کی تھی، جس میں غزہ میں ہزاروں کی تعداد میں عام فلسطینی بھی مارے جا رہے ہیں۔ وہیں دوسری جانب ہندوستان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قرارداد پر ووٹنگ سے پرہیز کیا، جس میں اسرائیل اور حماس کے درمیان دشمنی کے خاتمے کے لیے فوری طور پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ قرارداد میں غزہ کی پٹی تک بلا روک ٹوک انسانی رسائی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، نئی دہلی۔